نے ہمیں اللہ کی جتنی باتیں بتائی، اللہ پر اس کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اس پر ویسے ایمان لاتا ہوں جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ میں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور رسول نے جو کچھ بتایا اللہ کی آیات پر، رسول اللہ کی احادیث پر ویسے ایمان لاتا ہوں جیسے اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ اہل ایمان، اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کو ابو جہل نے کہا کہ اے ابو بکر، کوئی آدمی رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت کی سیر کر کے رات کے ایک پہر میں واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر کہنے لگے نہیں، بیت المقدس 6 مہینے کا گھوڑوں کا سفر ہے، ایک رات میں کون جا کر آئے گا؟ آسمانوں پر کون جا سکتا ہے؟ ابو جہل نے کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے وہ کہہ رہا ہے میں رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ یہ ایمان کیا ہوتا ہے ذرا سنیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو جہل تو نے میرے رسول سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ اور ابو جہل اندر سے خوش ہو رہا ہے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی کو قابو کر لیا اور اس سے دور کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتا ابو بکر ایمان کے کون سے درجے پر فائز تھے۔ کہتے ہیں ابو جہل کیا تو نے میرے رسول سے یہ بات سنی؟ کہا ہاں سنی۔ کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل ششدر رہ گیا۔ کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے اگر میں جنت کو دیکھ لوں، جہنم کو دیکھ لوں، حشر کا میدان برپا ہو جائے، حوضے کوثر کو دیکھ لوں، غیب کی باتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں، پھر بھی ان کو دیکھ کر میرے ایمان میں رتی بھر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ غیب کی باتیں محمد سے سن کر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس درجے تک ایمان لے آیا ہوں جس درجے تک آنکھوں سے دیکھ کے لایا جاتا ہے۔ انسان کی عقل میں بات آئے یا نہ آئے، اس کو اپنی عقل کی بنیاد پہ رسول کی حدیث کو یہ نہیں کہنا چاہیے حدیث تو ٹھیک ہے، فرمان رسول سندن بالکل ٹھیک آیا ہے، لیکن عقل نہیں مانتی، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے اس قول میں ان لوگوں پر ناراض ہو رہے ہیں جو محکم آیات کو، دو ٹوک آیت کو تو فوری طور پہ مان لیتے ہیں، لیکن متشابہات کا عدم فہم کی بنا پر کہ ان کی عقل محدود ہے، اس میں وہ بات نہیں آتی، اس بنیاد پر اس کا انکار کر کے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ لوگ حق و باطل میں فرق کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ صحیح اور مکمل حق کی معرفت سے عاری ہیں۔ یہاں ہم متشابہات کی کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جہمیہ جو صفات باری کے منکر ہیں ان آیات و احادیث کو متشابہ قرار دینے کی مذموم سعی کرتے ہیں جو اللہ کی صفات پر مشتمل ہیں۔ متشابہات سے مراد وہ نصوص ہیں، قرآن کی وہ آیات، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو کچھ لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ متشابہات ان کے لیے یہ چیز ان کی عقل میں نہیں آتی، ان کے لیے سمجھنا مشکل ہے، اس لحاظ سے متشابہات کا معاملہ نسبی ہے، کلی نہیں، یعنی ممکن ہے کوئی نص ایسی آ جائے جس کا فہم کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو اور باقی کچھ لوگوں کے لیے واضح اور آسان ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی ایک نص کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے دیکھا، اختلاف کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے، غضبناک ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا سابقہ قومیں اسی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو گئی، انہوں نے اپنے انبیاء کی باتوں پر اختلاف کرنا شروع کر دیا اور اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر پیش کر کے اپنی مرضی کا مفہوم اور مطلب نکالنے کی کوشش کی۔ اچھی طرح جان لو قرآن اس لیے نہیں اترا کہ اس کی ایک آیت کو لے کر دوسری آیت سے ٹکرایا جائے اور اپنی مرضی کا مفہوم نکال لیا جائے، بلکہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرے۔ لہذا جس چیز کو تم صحیح سمجھ لو اس پہ عمل کرو، اور جو چیز تم پر مشتبہ ہو، جس کو سمجھنا تمہارے لیے، تمہاری عقل میں وہ بات نہیں آ رہی، تمہارے لیے اس کا سمجھنا آسان نہیں، اس پر ایمان لے آؤ۔ دل سے کہو ہم جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر
اپنے سر کو جھکاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ اللہ کو علم ہے۔ جنت پہ ہمارا ایمان ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ پل صراط جہنم کے اوپر لگا ہوا، باریک بال جتنا، تلوار سے تیز، اندھیری کیفیت، ہمارا ایمان ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا لیکن ایمان ہے۔ قبر میں دفن ہونے کے بعد مردے کو فرشتے اٹھا کر بٹھا دیں گے، ہم وہاں پر 100 سال بھی کھڑے رہے، مردہ لمبا پڑا رہتا ہے، اٹھ کر نہیں بیٹھتا، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمارا ایمان ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، حدیث رسول آ گئی، اس پہ ایمان لے آئیے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر علماء سے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے لیکن اس کے انکار کرنے کی جرات نہ کیجئے۔ معلوم ہوا کہ قرآن یا حدیث کی کوئی نص کسی فرد پر یا کچھ افراد پر سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ سب کے لیے مشکل ہو۔ اس کو کچھ لوگ سمجھ گئے، کچھ نہ سمجھے، عدم فہم کی بنا پر اس کا انکار کر دینا ایمان نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس پہ ایمان لے کر آئے، کیونکہ قصور قرآن کی آیت یہ رسول کی حدیث کا نہیں، قصور اس کی عقل کا ہے جس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ جس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو لا کر ان دو ٹوک آیات اور احادیث پہ پیش کرو۔ ایک آیت سے آپ کے سامنے کئی مطلب نکل رہے ہیں، دوسری آیت اس مسئلے میں دو ٹوک ہے، لا کر دونوں کو پیش کر کے جو صحیح مفہوم نکلتا ہے۔ مان لو مثال کے طور پہ جو اشخاص یا جو جماعتیں، جو گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتی ہیں کہ اللہ کے نبی بشر نہیں تھے بلکہ نور من نور اللہ تھے، وہ قرآن پاک کی آیت پیش کرتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ گئی۔ اب اس آیت کا آگے بھی نہیں پڑھنا، پیچھے بھی نہیں پڑھنا، بس اتنا سا ٹوٹا لے گے لوگوں کو۔ حالانکہ اس میں دو ٹوک قرآن کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ قرآن کھلی ہوئی کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب بھی ہے اور نور ہدایت بھی ہے، یہاں دونوں میں ذکر قرآن کا ہے، لیکن وہ پیش کرتے پھر رہے ہیں جی آپ کو کیا پتا، آپ مانتے نہیں ہو، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا۔ اچھا بھائی اس آیت کو لائیے اور سورۃ کہف کی آخری آیت پہ پیش کیجئے جو بالکل دو ٹوک ننگی آیت ہے، جس کو ایک جٹ آدمی، ایک دیہاتی آدمی، ایک زمیندار آدمی، ایک ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل، اے نبی کہو، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو ویسے میں انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری شان اور مرتبے میں پوری کائنات بھی مل جائے تو برابر۔ فرق یہ ہے جبرائیل جب بھی آئے گا محمد کریم پہ آئے گا کسی اور پہ، ہوں کیا تم جیسا انسان۔ اب یہ دو ٹوک محکم آیت ہے، دو ٹوک فیصلہ کرنے والی آیت ہے۔ اگر کسی آیت سے آپ کو شبہ پڑتا ہے اس کو لاؤ، کھلی ہوئی آیت پہ پیش کر کے فیصلہ حل کر لو۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ کار ہے کہ وہ علماء سے رجوع کریں، اپنی عقل کی بنیاد پر اللہ کی صفات کا انکار نہ کریں۔ جس کی دوسری مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہی تفہیم القرآن جس کی جلد ششم ہے، چھٹی جلد پر صفحہ نمبر 333 پر وہ مالک عز و جل کی ایک اور صفت بیان کر کے انکار کرتے ہوئے کیسے انکار کرتے ہیں سنیے۔ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، قیامت کا منظر مالک بیان کر رہا ہے۔ سید مودودی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں جاء ربک، جس کا لفظی ترجمہ ہے تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وجاء ربک، رسول کہہ رہے ہیں کہ ہر آخری رات میں اللہ عز و جل عرش معلی سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے۔ عقل پہ اس کو پیش نہ کیجئے، ایمان لے کے آئیے اور کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ ہمیں کیفیت نہیں معلوم، اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، ہر جگہ پہ نہیں، ادھر بھی تو ادھر بھی تو۔ قسم کھانے والے بھی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں میں اللہ کے حاضر ناظر ہو کر جان کر، اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ ناظر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے حاضر، اللہ کی ذات کہاں ہے؟
فرش پہ